کہ جب وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر کے اندر جھگڑا ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں تلواریں نکالی گئی ہیں۔ کیا آپ نے ان مولویوں کی زبانی یہ بات نہیں سنی؟ کیا ایسے مولوی نہیں پائے جاتے کہ جو لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوں کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی تھے؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے ان پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسند خلافت پر بیٹھنا، ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ، ثقیفہ میں خلافت کے معاملے پر انصار اور مہاجرین کا اختلاف کرنا، سعد بن عبادہ کا بیعت نہ کرنا، امام علی علیہ السلام کا 6 ماہ تک بیعت نہ کرنا، سیدہ زہرا کا وصال ہونا، امام علی علیہ السلام کا حضرت فاطمہ کی نماز جنازہ پڑھانا، رات کی تاریکی کے اندر ان کو دفن کرنا، حضرت زہرا کا اور عباس بن عبد المطلب کا حضرت ابوبکر سے مطالبہ فدق کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زہرا کے گھر پر آ کر ان سے جو لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے بیعت کا مطالبہ کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ ان موضوعات پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے اہل السنت والجماعت کی اصح ترین کتابوں سے استدلال کرتے ہوئے وہاں پر اہل سنت کے اکابرین کا موقف آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ہمارے احادیث کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ یہ خلافت کا معاملہ یہ صرف یہاں پر نہیں ٹھہر گیا کہ اہل البیت سے یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ آپ حضرت ابوبکر کی بیعت کر لیں، یعنی بار بار جو حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر کے اوپر لوگوں کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس گھر کے اندر جو لوگ بھی جمع ہوتے ہیں، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات بنو ہاشم کے جو لوگ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، ان سے صرف بات یہاں نہیں ٹھہری کہ یہ کہا گیا ہو کہ یہ بیعت کر لیں، بلکہ جب وہ آئے تو وہاں پر آپس میں قریش کے لوگوں کی، یعنی ان لوگوں کی کہ جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابوبکر کی انہوں نے بیعت کر لی، قریش کے حامی تھے، اور بنو ہاشم کے درمیان کی، چونکہ یہ 2 گروہ بن گئے تھے، آپس میں ہاتھا پائی تک ہوئی ہے کہ جب وہ مطالبہ کرنے کے لیے آئے تو سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر کے اندر جھگڑا ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں تلواریں نکالی گئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام علی علیہ السلام کے گھر میں کوئی تلوار نہیں چلی، آپ نے خاموشی اختیار کر لی، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ تلواریں نکالی گئیں یا نہیں نکالی گئیں۔ لیکن دوستو، اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اور اس واقعے کی تصحیحات اہل سنت کی کتابوں سے، اپنی کتابوں سے نکالنے سے پہلے، آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے، میں چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب میں ان مسائل پر گفتگو کیوں کرتا ہوں، مفتی ہمدرد کیوں ان مسائل پر، اختلافی موضوعات پر ڈسکشن کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ میں بارہا اس کا جواب دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ ہر واقعے پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ میں جن واقعات کو بیان کر رہا ہوں یہ ان واقعات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں کیوں بیان کرتا ہوں جس سے ان فرقہ پرست مولویوں کے عقائد کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس سے ان فرقہ پرستوں کے بنائے ہوئے جو مکڑی کے جال ہیں اور جس سے انہوں نے امت مسلمہ کو فرقوں میں بانٹ کے رکھا ہے اور اپنی دکانیں چمکائی ہیں، اسے نقصان پہنچتا ہو۔ یعنی اگر یہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ جناب ہم پچھلے اختلافی موضوعات پر ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں، کیوں بیان کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ اختلافی موضوعات کو بیان نہیں کرتے؟ کیا آپ نے ان مولویوں کی زبانی یہ بات نہیں سنی؟ کیا ایسے مولوی نہیں پائے جاتے کہ جو لاکھوں کے مجمع کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوں کہ رسول اللہ کے والدین جہنمی تھے؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ کیا آپ نے ان مفتیوں کی زبانی یہ بات نہیں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی، ان پڑھ تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، صحابہ ایسی آیات لکھ لیا کرتے تھے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا؟ کیا آپ نے ان مفتیوں کی زبانی یہ ساری باتیں نہیں سنی؟ کیا آپ نے ان مولویوں کی زبانی یہ بات نہیں سنی کہ امام علی علیہ السلام نے الیاذ باللہ شراب کے نشے کے اندر نماز پڑھا دی تھی؟ یہ سب باتیں یہ لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ کیا یہ اختلافی باتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ خود ان مسائل کے اوپر گفتگو نہیں کرتے؟
میں اس سے تھوڑی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دیوبندی اور وہابی حضرات تو رسول اللہ کے والدین کی تکفیر کرتے ہیں، لیکن میں یہاں پر بریلوی حضرات کے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بریلوی حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ کے والدین کریمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیا ان کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے جناب ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر نہیں کی؟ وہ ابو طالب جو رسول اللہ کے محسن ہیں، آپ کے پیارے چچا امام علی علیہ السلام کے والد ہیں، رسول اللہ کی حمایت کرنے والے ہیں، جب سب نے چھوڑ دیا آپ کو، کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا، جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کفار قریش کا مقابلہ کرتے رہے، ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. آج ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ جناب میں مدافع صحابہ ہوں، میں مدافع اہل البیت ہوں، لیکن سوچئے وہ ذات جناب ابو طالب مدافع محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدافع محمد کی یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں، ان کی زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں، کیوں سل جاتی ہیں؟ اس وقت یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جناب چھوڑ دو، جناب ابو طالب کی تکفیر نہ کرو؟ اس وقت ان کے مولوی کیوں خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنے مفتیوں کو منع نہیں کر رہے ہوتے کہ جب یہ رسول اللہ کو امی اور ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ سب اختلافی موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. تو در حقیقت جب یہ منع کرتے ہیں نا کہ مفتی ہمدرد کیوں ان مسائل کے اوپر ڈسکشن کر رہا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اس سے ان کے عقائد کو اور فرقوں کی جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. احمد رضا خان صاحب نے ایک پورا رسالہ لکھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کے اوپر، اور آج بھی جو ان کے نام لینے والے ہیں، جو دعوت اسلامی والے ہیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیں تو ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے واقعات موجود ہیں، اور انہوں نے بھی لکھا ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی کہ کفر کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں. ان کو مولوی حضرات کیوں منع نہیں کرتے کہ ایسی ویب سائٹ نہ چلاؤ؟ ان کو مولوی حضرات کیوں نہیں کہتے کہ جناب ان ویب سائٹ کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جس میں رسول اللہ کے چچا کو کافر کہا گیا ہو؟ احمد رضا خان صاحب کا رسالہ آج تک چھپ رہا ہے پاکستان کے اندر، کیوں اس کو بین نہیں کیا جاتا؟ کیوں اس کو پر پابندی نہیں لگتی ہے؟ کیوں ان کے مولوی نہیں کہتے؟ کیا کبھی کسی ایک مولوی نے کہا ہے کہ آپ یہ مسئلہ بیان نہ کرو؟ بات صرف یہیں پر آ کر یہ لوگ ختم ہوتی ہے، اور یہی بات کرتے ہیں کہ جب اہل البیت کی بات ہو، ان کے دفاع کی بات ہو، ان کے حقوق کی بات ہو، تو جناب ان اختلافی مسائل پر گفتگو نہ کرو، یہ تو پرانے زمانے کے مسائل ہیں، کیا ضرورت ہے تم ان مسئلوں کو بیان کر رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے جناب پاکستان کے اندر ان چیزوں کو بیان کرنے کی؟ دوسری بات، اگر میری گفتگو فتنہ ہے تو مجھے بتائیں کہ یوٹیوب کے اوپر 1300 سے زیادہ میری ویڈیوز اور لیکچرز ہیں، ان میں سے کسی ایک ویڈیو کے بارے میں آپ مجھے بتائیے کہ جس میں میں نے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں توہین کی ہو، ان کی شان کے اندر میں نے ادنا جملہ استعمال کیا، مجھے بتائیے. اور خصوصاً خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نے توہین کی جسارت کی ہو. خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ جب میں ان کے بارے میں ان کی توہین کروں اور میں اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کو یہ سمجھوں کہ جب تک کہ میں ان کی توہین نہیں کر دیتا اہل البیت کا دفاع نہیں ہو جاتا. نہیں، اختلافی مسائل الگ چیز ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جس پر گفتگو ہمارے اہل سنت نے ہی اپنی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں، بخاری مسلم بھری پڑی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے تو پہلے مجھ پر فتویٰ لگانے سے پہلے بخاری مسلم پر لگاؤ نا فتوے، تاریخی کتابوں کے اوپر لگاؤ، اہل سنت والجماعت کی جو اصح کتابیں ہیں ان پہ پابندی لگاؤ. پہلے کہو کہ جناب یہ کتابیں ان کے مصنفین انہوں نے توہین کی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب مفتی ہمدرد یہ توہین کر رہا ہے اور ان کتابوں سے واقعات کو بیان کر رہا ہے کہ جس پر ہم پابندی لگا چکے ہیں. مجھے آپ حقیقت کے ساتھ بتائیں، کیوں آپ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مفتی ہمدرد یہ توہین صحابہ اور جناب اس نے حضرت ابوبکر عمر کی شیخین کریمین کی توہین کرتے ہیں؟ کب میں نے توہین کی ہے ان کی؟ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں اہل البیت سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتا. سیدہ زہرا کے مقابلے میں کسی کو افضل نہیں مانتا، نہ میں ان کو فضیلت دیتا ہوں. سیدہ زہرا اہل البیت کی جو فضیلت ہے کسی کے لیے میں نہیں مانتا رسول اللہ کے بعد. بس میں اہل البیت کے جو ان کا مقام ہے، جو احادیث، اور یہ بھی مجھے الحمدللہ عز وجل جو ہماری کتاب ہے اہل سنت کی، مجھے اس سے معلوم ہوا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو اہل البیت کا مقام ہے، جو سیدہ زہرا البتول کا مقام ہے، جو ان کی مظلومیت ہے، اگر میں نے بیان کی اور جو مجھے معلوم ہوا اور جو میرا اعتقاد ہے وہ انہی کتابوں کی وجہ سے.
اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے کسی شیعہ عالم کے لیکچرز کو سن لیا یا ان کی کتابیں میں نے پڑھ لی ہیں یا میں ان سے کسی تحریر سے متاثر ہوا اور میں نے کہا جناب نہیں شیعہ ایسا کہتے ہیں تو میں بھی ایسی بات کرنے لگ جاؤں۔ تو دوستو یہ مقدماتی گفتگو تھی جسے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب ہم اپنی گفتگو کی جانب آتے ہیں اور یہ مقدماتی گفتگو یہاں پر ضروری تھی۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے کتاب السنہ، یہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، جناب احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم ہیں، امام ہیں مذہب کے۔ عبداللہ ابن احمد بن حنبل المتوفى 290 ہجری، باب بیعت ابی بکر کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، کتاب السنہ۔ یہ صحیح کتاب ہے ہمارے ہاں، یعنی کوئی کم درجے کی اور معمولی کتاب آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے اندر روایت نمبر ہے 1269، کہتے ہیں زہری سے روایت اور صحیح سند ہے یہ، عن ابن شہاب الزہری قال وغضب رجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر، جب سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی گئی، قریش نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر دو گروپ بن گئے تھے، ایک جانب قریش کے لوگ تھے اور دوسری جانب بنی ہاشم کے لوگ۔ بنی ہاشم میں جناب زبیر، جناب عباس بن عبد المطلب اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس اور امام علی علیہ السلام اور آپ کے متعلقین تھے، آپ کے ساتھ دیگر صحابہ کرام۔ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، تو کہتے ہیں وغضب رجال من المہاجرین فی بیعت ابی بکر منہم علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام، مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر کی بیعت کے اوپر کچھ وغضب رجال من المہاجرین، مہاجرین میں سے جو مرد تھے وہ غصہ ہوئے حضرت ابو بکر کی بیعت کے معاملے میں، منہم علی بن ابی طالب، ان میں سے علی بن ابی طالب تھے علیہ السلام، والزبیر بن العوام، زبیر بن العوام تھے۔ فدخلا بیت فاطمہ، یہ سیدہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہے، ومعہما السلاح، اور ان کے پاس ہتھیار تھے۔ فجاءہما عمر فی عصابۃ من المسلمین، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک جتھے کو لے کر ان کے گھر پہ آئے، مسلمانوں کے ایک گروہ کو لے کر۔ فیہم اسید و سلمۃ بن سلامہ بن وقش، اس میں اسید تھے، سلمہ بن سلامہ تھے، وہما من بنی عبد الاشہل، اور یہ دونوں بنی عبد الاشہل سے تھے، ویقال فیہم ثابت بن قیس بن شماس، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ثابت بن قیس بن شماس بھی تھے جو کہ بنی حارث بن خزرج کے قبیلے سے ہیں۔ فاخذ احدهم سیف الزبیر، ان میں سے ایک نے حضرت زبیر کی تلوار کو پکڑا لیا، فضرب به الحجر حتى كسره، یہاں تک کہ اس نے وہ حضرت زبیر کی تلوار کو لے کر پتھر پر مارنا شروع کیا یہاں تک کہ اسے توڑ کے رکھ دیا۔ تو یہ واقعہ ہے کتاب السنہ کا۔ اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہاں پر بات نوبت صرف مطالبے کی حد تک نہیں تھی کہ سیدہ زہرا سے یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ ان لوگوں سے کہو کہ آپ حضرت ابو بکر کی بیعت کر لیں، بلکہ تلوار ٹوٹی گئی، وہاں پر دوسروں کی چیزوں کے اوپر حملہ ہوا، ایک دوسرے کو کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، یعنی ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جب تلوار کو پکڑا گیا ہو، ان کے اسلحے کو لے کر توڑ دیا گیا ہو، تو یہاں تک نوبت پہنچی تھی۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے یہ کس درجے کا ہے؟ میں انشاءاللہ عز و جل 5 علماء کی تصحیحات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، یعنی اہل سنت کتابوں سے، کہ وہاں پر حضرت زبیر کی تلوار کو توڑا گیا۔ اس بات کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بات صرف یہاں نہیں رکی گئی تھی کہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں رہا، انہوں نے آپس میں اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تلوار دوسرے کی توڑی گئی۔ اس واقعے کی جو تصحیحات ہیں، سب سے پہلے تو کتاب السنہ کے محقق ابی عبداللہ عادل بن عبداللہ آل حمدان، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حسن رہا، یہ حسن روایت ہے، حسن درجے کی ہے، ضعیف اور کمزور نہیں ہے۔ دوسرے یہ بھی کتاب السنہ ہی کے محقق ہیں ابو مالک الریاشی، انہوں نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے۔ تیسرے کتاب السنہ کے محقق ابو عبد الرحمن نبیل بن صلاح سلیم، انہوں نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے۔ چوتھے سبل الہدی والرشاد میں علامہ محمد بن یوسف الصالحی الشامی،
انہوں نے کہا ہے کہ اسنادہ جید۔ 4 ہو گئے۔ 5واں حوالہ ابن کثیر کا میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابن کثیر الدمشقی انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 7، جلد 7 صفحہ 7 ہے۔ اور یہاں میں یہ بتاؤں آپ کو کہ جو عبد القادر ارناؤت نے جو اس کی تحقیق کی ہے، اس نے بہت بڑی خیانت یہ کی ہے کہ درمیان سے ہی اس کو حذف کر دیا کس چیز کو، اسنادہ جید کے الفاظ کو۔ لیکن جو اس کا دوسرا نسخہ ہے جو دار ہجر والوں کا ہے، اس میں جو دار ہجر نے اس کو چھاپا ہے اس میں یہ اسنادہ جید کے الفاظ موجود ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی جو اردو ترجمے ہیں 2 طرح کے، ایک دارالاشاعت نے ترجمہ کیا ہے ابن البدایہ والنہایہ کا، اور دوسرا نفیس اکیڈمی والوں نے کیا ہے۔ جو دارالاشاعت ہے یہ مفتی تقی عثمانی کا ہے، انہوں نے بھی خیانت کی ہے اور اسنادہ جید کے جو الفاظ ہے اس کو کاٹا ہے وہاں سے۔ جو نفیس اکیڈمی والوں نے ترجمہ کیا اس کے اندر وہ اسنادہ جید کا موجود، اسنادہ جید کے الفاظ۔ تو یہ خیانت کرتے ہیں، عربی میں بھی خیانت کرتے ہیں، اردو میں بھی یہ خیانتیں کرتے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے گا کہ یہ لوگ علم کے ساتھ کتنی دشمنی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان حقائق کو چھپا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ اس واقعے کے اندر، اس زمانے کے اندر یہ حقائق چھپنے والے نہیں ہیں۔ انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ڈیٹا یہ جمع ہو چکا ہے۔ اب یہ مولوی اگر کریں گے تو اپنے منہ پر ہی تماچے ماریں گے اور اپنی ہی بدنامی یہ لوگ کریں گے اگر اس طرح کی اس طرح کی چیزیں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ 5 حوالے میں نے آپ کو اس واقعے کی تصحیح کے اوپر بتا دیے کہ واقعہ صحیح درجے کا ہے کہ حضرت زبیر کی تلوار توڑی گئی۔ تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب یہ خاموش رہے اور آپ اس بات کو بیان نہ کریں، اور کوئی اختلاف موجود نہیں تھا اور ثقیفہ کو بالکل خاموشی کے ساتھ سب نے چپ چاپ قبول کر لیا اور اس پر امت کے درمیان میں کوئی اختلاف قائم نہیں رہا؟ یہ جو امت کے اندر اختلافات موجود ہیں تو اختلاف ہے، اس کی حقیقت ہے، ایسا نہیں کہ اس کی کوئی بنیاد اور کوئی حقیقت نہیں تھی اور مسلمان ویسے ہی جو ہے باہر سے لوگ آئے ہیں، کچھ یہودی، انہوں نے مسلمانوں کو ان فتنوں کے اندر لگا دیا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ باہر سے واقعات لائے گئے ہیں، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک یہودی بندہ اٹھا اور اس نے یہ سارے مسائل پھیلا دیے۔ یہ 5 تصحیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ واقعہ درست ہے۔ آخر میں دوبارہ سے اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس کو بیان کرنے سے میری مراد ہرگز صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، اس سے غرض خصوصاً حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کی ان سے متعلق کوئی بدنیتی نہیں ہے، نہ ہی میری مراد کوئی فتنہ گری ہے، بلکہ میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں جس دن شیخین رضوان اللہ علیہم ان کے متعلق کوئی توہین آمیز گفتگو کروں کسی دن، اللہ کریم ہمیں حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔